ذرا سوچیں، اگر اسلام کے آغاز کے کہانی کا ایک حصہ وہ نہ ہو جو ہم سب سنتے آئے ہیں۔ آج ہم ذوالفقار نامی چینل کی ایک تحقیق کی روشنی میں اسلامی تاریخ کے ان بالکل ابتدائی، حساس اور فیصلہ کن لمحات پر بات کر رہے ہیں جنہوں نے امت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہم پیغمبر اسلام کی وفات اور جانشینی سے جڑے ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے چونکا دینے والے سوال سے۔ یہ ماخذ ہمیں ایک گہرے بھید سے ملواتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابہ سے منسوب روایات کی بنیاد پر یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات قدرتی نہیں تھی۔ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو تاریخ کے پورے دھارے کو چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، تو چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ ذرائع میں پیغمبر کی وفات کی وجہ کے طور پر دو بالکل الگ الگ بلکہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی کہانیاں ملتی ہیں۔ ہم ان دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ یہاں دو بالکل مختلف تصویریں ہیں۔ ایک طرف ہے ڈیرینا زہر کا نظریہ جس کی جڑیں سالوں پرانی دشمنی میں ہیں، اور دوسری طرف بات ہوتی ہے آخر ایام کی سازش کی جس کا تعلق ان کے بستر مرگ پر پیش آئے ایک واقعے سے ہے۔ یہ دونوں نظریات ایک ہی نتیجے کی دو بالکل مختلف وجوہات بتاتے ہیں۔ چلے پہلے نظریے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، وہ نظریہ جو موت کی وجہ کو ایک ایسے واقعے سے جوڑتا ہے جو 4 سال پہلے پیش آیا تھا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جنگ خیبر سے، جہاں زہر آلود گوشت کھلایا گیا۔ لیکن یہاں سب سے عجیب اور پیچیدہ بات یہ ہے کہ زہر دینے کے واقعے اور وفات کے درمیان پورے 4 سال کا لمبا فاصلہ ہے، اور یہی بات اس نظریے کو اتنا متنازع بنا دیتی ہے اور کئی سوال کھڑے کر دیتی ہے۔ اور یہ ہے وہ جملہ جو اس پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ پیغمبر سے منسوب یہ الفاظ ان کی آخری تکلیف کو سیدھا 4 سال پرانے خیبر کے واقعے سے جوڑتے ہیں۔ جو لوگ اس نظریے کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن خیبر والی کہانی ہی اکلوتی وضاحت نہیں ہے۔ ذرائع ایک اور زیادہ فوری امکان بھی بتاتے ہیں جو ہماری توجہ کسی بیرونی دشمن سے ہٹا کر پیغمبر کے بستر مرگ پر موجود ان کے اپنے لوگوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ پیغمبر شدید بیمار ہیں اور دوا پینے سے منع کر رہے ہیں۔ ان کے قریبی لوگ شاید گھبراہٹ میں یا غلط فہمی میں انہیں زبردستی دوا پلا دیتے ہیں۔ اس پر پیغمبر کا رد عمل صرف ناراضگی نہیں تھا بلکہ ایک سخت حکم تھا کہ تم سب بھی یہی دوا پیو۔ یہ حکم اس واقعے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ پیغمبر کی وفات سے ایک خلا پیدا ہو گیا اور اس غم کے ماحول میں سیاست نے انٹری دی۔ اب کون کا سوال صرف ایک بحث نہیں رہا بلکہ ایک ایسا تصادم بن گیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ سلائیڈ اس تقسیم کو بہت صاف دکھاتی ہے۔ ایک طرف پیغمبر کا خاندان جس میں حضرت علی بھی شامل ہے تدفین کے مقدس فرض میں مصروف ہے۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے اہم صحابہ سقیفہ میں ہیں، ایک سیاسی بیٹھک میں جہاں امت کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ 2 جگہ ہے، 2 کام اور 2 بالکل مختلف ترجیحات جنہوں نے آنے والے اختلاف کی بنیاد رکھ دی۔ اور اس عمل کے بارے میں صرف ماخذ کی رائے نہ سنیں، خود حضرت عمر نے مبینہ طور پر بعد میں اس بارے میں کیا کہا وہ سنیں۔ وہ اسے ایک اچانک اور غیر متوقع معاملہ کہہ رہے ہیں اور ایسا دوبارہ کرنے سے سختی سے منع کر رہے ہیں۔ جب اس عمل کے ایک مرکزی کردار ہی اسے اس طرح بیان کریں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ انتخاب کم از کم متنازع ضرور تھا۔ ایک الگ جانشینی کے منصوبے کی دلیل کے لیے ذرائع 3 اہم کیا ہوتا اگر والے لمحات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا، غدیر خم، جہاں پیغمبر نے حضرت علی کا خاص مقام بتایا اور لفظ مولا کی تشریح کچھ لوگ آقا یا رہنما کرتے ہیں۔ دوسرا، قلم اور کاغذ کی درخواست، ایک آخری وصیت لکھنے کا موقع جو نہیں دیا گیا۔ اور تیسرا، لشکر اسامہ، ایک ایسی مہم جو کئی بڑے سیاسی کرداروں کو شہر سے باہر بھیج دیتی۔ یہ تینوں واقعات ایک مختلف مستقبل کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سیاسی ہلچل صرف اجلاسوں تک نہیں رہی، یہ پھیلتی ہوئی سب سے مقدس جگہ تک پہنچ گئی، پیغمبر کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کی دہلیز تک۔ یہاں ماخذ ایک سنی کتاب سے ایک دھمکی کا حوالہ دے رہا ہے جو حضرت عمر سے منسوب ہے۔ یہ دھمکی ان لوگوں کو دی گئی جو حضرت فاطمہ کے گھر میں جمع تھے اور جنہوں نے ابھی نئے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ الفاظ اس وقت کے شدید سیاسی تناؤ کو دکھاتے ہیں۔
اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس دھمکی کے بعد آخر ہوا کیا؟ یہاں آ کر تاریخ تھوڑی دھندلی ہو جاتی ہے۔ ماخوذ بتاتا ہے کہ دھمکی تو کتابوں میں درج ہے، لیکن اس کے بعد کے واقعات پر روایات الگ الگ ہیں۔ کیا بات صرف وارننگ پر ختم ہو گئی یا معاملہ جسمانی تشدد تک چلا گیا؟ یہی ابہام اس واقعے کو اور بھی حساس بنا دیتا ہے۔ لڑائی صرف اقتدار کی نہیں تھی بلکہ جائیداد کی بھی تھی۔ اب ہم آخری بڑے تنازع کی طرف بڑھتے ہیں، فدق کی زمین کا معاملہ، جس نے حضرت فاطمہ کو نئے خلیفہ حضرت ابوبکر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ فدق کیا تھا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ زمین کا کوئی عام ٹکڑا نہیں تھا، اس کی قانونی حیثیت بہت خاص تھی۔ یہ مال غنیمت نہیں بلکہ پیغمبر کی ذاتی ملکیت تھی، اور یہی نقطہ اس پورے جھگڑے کی جڑ تھا، کیونکہ یہ معاملہ ریاست کا نہیں بلکہ خاندانی وراثت کا بن گیا تھا۔ اس ٹیبل میں دونوں طرف کے دلائل دیکھیں۔ ایک طرف حضرت فاطمہ قرآن کی آیات سے دلیل دے رہی ہیں، جہاں پچھلے انبیاء نے اپنے خاندان کے لیے وراثت چھوڑی، یہ ایک قانونی کتابی دلیل ہے۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ہم انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے۔ تو ایک طرف قرآن کے عمومی اصول ہیں اور دوسری طرف ایک خاص حدیث، جس کی بنیاد پر اس زمین کو سرکاری ملکیت قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ بحث کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ ذرائع کے مطابق یہ خلیج کبھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی رات کے وقت خاموشی سے تدفین، جس میں ریاستی قیادت شامل نہیں تھی، ایک آخری خاموش لیکن بہت بڑا احتجاج تھا۔ یہ جھگڑے وقت کے ساتھ ختم نہیں ہو گئے، بلکہ یہ وہ بنیادی کہانیاں، وہ دراڑیں بن گئیں جنہوں نے اگلی 14 صدیوں تک اسلامی تہذیب کی شکل متعین کی۔ تو ماخذ کا جو سب سے بڑا نقطہ ہے وہ یہ ہے، پیغمبر کی وفات کا معاملہ، جانشینی کی افراتفری اور وراثت پر تلخ جھگڑے صرف الگ الگ واقعات نہیں تھے، یہ وہ زلزلے تھے جنہوں نے اسلام میں سب سے بڑی تقسیم پیدا کی، یعنی سنی اور شیعہ راستوں کا آغاز۔ اور ہم اس تجزیے کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں، جب کسی عقیدے کی تاریخ کا پہلا باب ہی اتنی شدت سے متنازع ہو تو اس کے ماننے والے باقی کتاب پر کیسے متفق ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کی پڑھائی نہیں بلکہ ان کہانیوں کا نام ہے جن پر ہم یقین کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہی کہانیاں ہماری آج کی پہچان بناتی ہیں۔